ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، تو اللہ رب العزت کا خوف اختیار کرو کہ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم الشان دنیا کے اندر یہ ایک معاملہ بنا دیا ہے کہ اس کو بنانے والا اللہ رب العزت نے یہ ایک عظیم شاہکار بنایا ہے کہ ساری کی ساری دنیا کی جو ہلچل تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اللہ رب العزت نے ایک ہی نفس سے پیدا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم کاریگری ہے۔ اتنا بڑا خزانہ، اتنی بڑی دنیا کے اندر چلتی پھرتی خلقت یہ اللہ رب العزت نے ایک نفس سے بنائی ہے۔ اللہ رب العزت اور کچھ نہیں چاہتے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے اللہ رب العزت کا خوف اپنے اندر اختیار کر لو، اور اللہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے دنیا کے اندر جو بھی معاملات کرو اس کے اندر اللہ کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھو، چاہے وہ دنیا کے کام ہوں، چاہے وہ آخرت کے کام ہوں، ان سب کے اندر اللہ رب العزت کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو سارے کے سارے کام ہمارے صحیح راہ کی طرف نکل جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کا خوف اختیار نہیں کریں گے تو ہمارے کام صحیح راہ کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ بگاڑ کی طرف چلے جائیں گے۔ ایک موقع پر مشہور واقعہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے غلام تھے اور ان کی ایک عادت سب کو پتہ لگ گئی کہ جس غلام کو وہ یہ دیکھ لیتے کہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت میں جستجو میں لگا ہوا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ بالکل منسلک کر لیا ہے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ فوراً سے اس غلام کو آزاد کیا کرتے۔ کیوں؟ لوگ کہنے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے اتنے سارے غلام تھے، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے آپ نے بہت سارے غلام آزاد کر دیے ہیں، اور کچھ غلاموں کا یہ معمول ہے کہ وہ آپ کو صرف اور صرف دھوکہ دینے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، آپ کے سامنے اللہ سے لو لگاتے ہیں، تو پھر آپ ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ان خدعنا لہو، یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں اللہ کے لیے ان سے دھوکہ کھا جاتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف جانے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، صرف اور صرف صورت بناتے ہیں۔ اس صورت بنانے کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ اللہ کا غلام بننا چاہتے ہیں یا حقیقتاً اللہ کے غلام بن گئے ہیں تو میں اب ان کو اپنی غلامی میں رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی تھی کہ وہ دھوکہ کھا جاتے تھے اپنے غلاموں سے اللہ کے خاطر کہ کہیں میری اور اللہ کی ملکیت نہ مل جائے، وہ اپنی دنیاوی ملکیت زائل کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ آج میں اور آپ اللہ رب العزت کا خوف حق باتوں میں بھی نہیں رکھتے کہ جھوٹ زبان سے بولتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں رکھتے، حسد کرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں رکھتے کہ جن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں صحابی رسول کا معاملہ یہ ہے جو چیز حقیقتاً اپنی ہے اس کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ میں اور آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کس قسم کا بازار گرم کر رہے ہیں، جو میری اور آپ کی چیز ہوتی بھی نہیں ہے اس میں اللہ کے خوف کو بھی نکال کر ایک طرف رکھتے ہیں، اور پھر جھوٹ سے بھی کام لیتے ہیں، بددیانتی سے بھی کام لیتے ہیں، غیبت کرنی پڑ جائے غیبت سے بھی کام لیتے ہیں، بہتان لگانے پڑ جائے بہتان تراشی سے بھی کام لیتے ہیں۔ میرے ملک کی فضا کو میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کے برباد کیا ہے۔ آج اگر ہم صحیح راہ پر جانا چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں،
کیا سکون کے لیے کیا بتایا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو ایمان لے کر آ گئے ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان میں ہوتے ہیں۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، باخبر ہو جاؤ کہ اللہ کے دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور جگہ پر جا کر اپنے دلوں کا اطمینان، اپنی زندگیوں کا اطمینان اور سکون تلاش کرو گے، یہ کہیں تمہیں نہیں ملے گا۔ میں اور آپ جو کر رہے ہیں وہ دنیا کے اندر دنیا کی دولت کے لیے جو حاصل ہو یا نہ ہو، کام آئے یا نہ آئے، ملتے ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں یا اس دنیا میں وہ دولت ہمارے کام کی ہی نہ ہو، اس کے لیے الٹا سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی کو اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، جبکہ میں نے اور آپ نے کس کے عوض، یہ جنت کے عوض اس دنیاوی زندگی کو اللہ کو فروخت کیا ہوا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تم نے اللہ رب العزت سے جنت کے عوض میں اپنی دنیاوی زندگی فروخت کی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اور آپ اللہ کے طریقے کے مطابق، قرآن کے طریقے کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اگر اس زندگی کو نہیں بناتے تو مجھے بتائیں، میں جنت کا مطالبہ تو کرتا ہوں، جنت کا طالب تو بنتا ہوں، جنت میں جانا تو چاہتا ہوں، دنیا میں راحت اور سکون تو چاہتا ہوں، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے جو معاہدہ میں نے کیا ہے اس معاہدے کو توڑ رہا ہوں۔ تو مجھے بتائیں، کیا میں جنت کا مستحق بنوں گا؟ کیا میں راحتوں کا مستحق بنوں گا؟ میں خود اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے دماغ سے جو رول بنا رہا ہوں، جو اصول اور قوانین بنا رہا ہوں، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ دنیا کو ترقی دینے کے لیے بنا رہا ہوں، اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے بنا رہا ہوں، لیکن در حقیقت میں اپنے ان اصولوں سے اپنے زندگی کے اطمینان اور سکون کا گلا گھونٹ رہا ہوں۔ دلوں کا اطمینان اور سکون وہ اسی چیز میں ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ اللہ کے اصول کبھی نہیں ٹوٹ سکتے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ کا اصول ہی کامیاب ہے، اللہ کے اصول پر چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے کے پورے عرب کے اندر اپنے بات کو منوایا، اپنی بات کو ان کے سامنے اس زمانے میں رکھا کہ جب سارے کے سارے کفار تھے، کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سچائی کو منوایا، اپنی امانت داری کو منوایا، اس کے بعد دین اسلام کو انہی لوگوں میں پھیلا کر دکھایا۔ کیسے پھیلایا؟ سچ کی بنیاد پر پھیلایا۔ اور کس بنیاد پر پھیلایا؟ امانت داری کی بنیاد پر پھیلایا۔ لیکن میں اور آپ آج اسلام کے نام لیوا مسلمان معاشرہ، اس مسلمان معاشرے میں اگر ڈھونڈنے نکلیں تو اصولی اور بنیادی مسلمان شاید ہی کوئی نظر آئے گا۔ ہر ایک اپنی بنیاد جھوٹ پر کھڑی کرتا ہے، ہر ایک اپنی بنیاد کے قوانین اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کے قوانین مجھے تو سمجھ آتے ہیں، سامنے والے کو سمجھ نہیں آتے، تیسرے کو سمجھ نہیں آتے، جو میرے پاس آتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتے۔ اگر یہ قوانین میں اللہ رب العزت کی کتاب سے لیتا، قرآن کریم سے لیتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے لیتا، صحابہ اکرام کے آثار سے لیتا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیسے دنیا کے اندر دین کو پھیلایا، کیسے دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا، کیسے اپنے نام کو زندہ رکھا، کیسے اپنے نام کو اور اسلام کو ترقی عطا فرمائی۔ اگر میں اور آپ اس سیرت پر ذرا غور کر لیں تو آج میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں، میری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے، میری آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم ان طریقوں کو چھوڑیں گے، قرآن اور حدیث کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، تو اس کے علاوہ ہمارے لیے ناکامی، نامرادی اور خسارے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ کامیابی ہے ہی اللہ کے طریقے میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی یہی قرآن ہے، اللہ کی رسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، اس کو لازم پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ آج میں اور آپ سمجھ تو رہے ہیں ہم بڑی طاقت ہیں، ہم مسلمان بڑے طاقتور بن کر ابھر رہے ہیں، لیکن جب کفار اس پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے نظر آتے ہیں، قبائل قبائل نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قبیلے، یہ زبانیں، یہ نسلیں، یہ رنگ یہ اس لیے نہیں بنائے تھے کہ اس کی بنیاد پر میں فیصلے کروں، اس کی بنیاد پر میں لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھوں، اس کی بنیاد پر میں لوگوں کے ساتھ تعلق رکھوں۔
اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ اس لیے بنایا تھا کہ صرف ایک دنیا کا نظام چل سکے، دنیا میں پہچان کا ایک نظام بنایا جا سکے۔ حقیقتاً اگر آپ کو اور مجھے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ دوستی ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ کسی کے خلاف بولنا ہو، چاہے کسی کے حق میں بولنا ہو، تو حق اور سچ کی بنیاد پر بولنا پڑے گا، تبھی کامیابی ملے گی۔ قرآن کا اصول ہے کہ اگر اپنے خلاف گواہی دینی پڑے تو اللہ کے گواہ بن جاؤ، اپنے نفس کو چھوڑ دو۔ والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو اللہ کے گواہ بن جاؤ، والدین کو بھی چھوڑ دو۔ دوستوں کے خلاف گواہی دینی پڑے، اقربا کے خلاف گواہی دینی پڑے تو اللہ کے گواہ بنو، اپنے دوست اور اقربا کو چھوڑ دو۔ میں اور آپ آج کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون میرا قریبی ہے، کون میرا رشتہ دار ہے، کون میرا چاہنے والا ہے، کون میرا دوست ہے، اس کی طرف لپک جاتے ہیں، اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، میرے اللہ کا میرے لیے اس معاملے میں کیا حکم ہے۔ میں اور آپ اپنے راستے سے پھر چکے ہیں، میں اور آپ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر جنت چاہتے ہیں تو جنت والے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت والے اعمال یہی ہے کہ اللہ کو راضی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر آئیں گے تو اللہ راضی ہوگا، قرآن کے اصول پر آئیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اگر قرآن اور حدیث سے ذرا بھی انحراف کریں گے تو ہم ناکامی اور نامرادی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ان دو رستوں کے علاوہ کوئی رستہ آپ کو صحیح اور سالم نہیں نظر آئے گا۔ جہاں بھی جائیں گے ہر ایک اپنی بات بنواتا ہوا نظر آئے گا، ہر ایک اپنے اصول دکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل حدیث ہے کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ کل ذی رأی برأیہ، ہر ایک رائے دینے والا اپنی رائے دینا شروع کر دے، تو پھر تم کیا کرو؟ کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ فعلیک بخاصۃ نفسک، اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنے نفس کی فکر کرو۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ میرے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے، میں کتنا اللہ کا خوف کرتا ہوں۔ کیا میں تنہائی میں اللہ کا خوف کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا خوف کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی زبان سے غلط بیانی کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں لاتا ہوں کہ رب میرا اللہ ہے، مجھے میرے اللہ کا خوف ہونا چاہیے؟ جب یہ بات میں ذہن میں نہیں لاتا تو مجھے میرے نفس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا نفس کس طرف جا رہا ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں۔ جب میں خود ہی صحیح نہیں ہوں گا تو میں کیسے لوگوں کو دین کی طرف لاؤں گا؟ صحابہ نے یہی کر کے دکھایا کہ سب سے پہلے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کے دکھایا۔ وہ جو مشہور واقعہ کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ نعرہ لگاتے ہوئے نکل رہے ہیں، نافق حنظلہ، کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، جب ان کو معاملہ سناتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا بھی یہی معاملہ ہے۔ صحابہ اکرام ہمہ وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں میں تو قرآن اور حدیث سے نہیں انحراف کر رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، معاملہ رکھتے ہیں، کس فکر میں رکھتے ہیں؟ یہی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہم تو دین سے نہیں پھر گئے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اسی بات پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کتنا قرآن پر عمل کر رہا ہوں، میں کتنا حدیث پر عمل کر رہا ہوں، میں کتنا اللہ رب العزت کا خوف اختیار کر رہا ہوں۔ یہ دنیا، یہ معاشرہ، یہ ہمارے علاقے، اس کو صحیح کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو صحیح ہونا پڑے گا۔ جب تک میں اور آپ صحیح نہیں ہوں گے، اللہ کا خوف محسوس نہیں کریں گے، دوسروں کے اندر اس بات کو ہم منتقل نہیں کر سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی حق بات پر جمع ہونے کی اور اللہ رب العزت کا خوف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام میں سبھی علیہ کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کو سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ اللہ کریم اس کی اسلامی اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔